تو رب کہتا ہے اپنے محبوب سے، اے محبوب میں نے تمہارے صدقے میں اس کائنات کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، اسے گن نہیں سکتے. You cannot count it. You cannot count them. ان کو تم شمار نہیں کر سکتے. رب کہتا ہے محبوب لیکن آپ کہہ دو میں تم سے اجر طلب نہیں کرتا، لیکن ایک چیز مانگتا ہوں، ایک چیز مانگتا ہوں. کیا مانگتے ہو؟ کہا کہہ دو محبوب کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا. کوئی بھی شخص کتنا ہی نمازی ہو، حج بھی کرتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، حقوق العباد کو بجا بھی لاتا ہو، حقوق العباد کی پامالی نہیں ہونے دیتا ہو، لیکن اگر وہ بغض اہل بیت میں مرا تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، بلکہ وہ جہنم میں جائے گا. لیکن اگر کوئی کمزور ہے، اعمال میں افعال میں کمزور ہے، لیکن نبی اور آل نبی کی محبت اس کے دل میں ہے، پھر میرا نبی فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد مات شہیدہ. اگر جو میرے نبی اور میری اور میرے اہل بیت کی محبت میں مرا تو اس کا مرنا تم ایسا نہ مت سمجھنا کہ اس کو موت آئی ہے، معمولی موت ہے، بلکہ اس کو شہادت کی موت میسر ہوئی ہے. آج لوگ کربلا کے واقعے کو ایک حادثہ سمجھتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں یہ حادثہ نہیں تھا، بلکہ امت کے لیے ایک تھیوری اور پریکٹیکل تھا. تھیوری مصطفیٰ جان رحمت نے مدینہ میں دی، پریکٹیکل امام حسین نے کربلا میں کیا. اگر آج ہم دیکھیں ایک رمضان کے مہینے میں عبادت کی نیت سے روزہ رکھا جاتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان بھوک اور پیاس کی شدت سے گھبرا جاتا ہے، کمزور ہونے لگتا ہے. لیکن کوئی 3 دن کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ کوئی 3 دن کیسے پیاسا رہ سکتا ہے؟ اس کی شروعات مصطفیٰ جان رحمت نے. آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام خالی یہ نہیں کہ حضور علیہ کی نسبتی تھی، ان کی خاص نسبت تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو تراشا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت خود حضور علیہ السلام نے کی ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر زیادہ دور نہیں تھا. آپ کا دروازہ امام علی مقام کا مسجد نبوی میں کھلا کرتا تھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 2 بار ضرور جایا کرتے تھے. اور کہتے تھے، کبھی کبھی کہتے تھے اے فاطمہ دل چاہتا ہے کہ آج کی رات میں تیرے گھر میں قیام کروں. اور فرماتے تھے جب میرے ابا جان قیام کرتے تھے، آمینہ کا لال قیام کرتا تھا تو ایک بازو پہ حسن کو لٹاتے تھے، ایک بازو پہ حسین کو لٹاتے تھے. اور تربیت دیکھیں، محبت دیکھیں حضور کی حسین علیہ السلام سے، اور امام حسن حسین سے محبت دیکھیں. کہا جب رات میں دودھ کے لیے اٹھنا پڑتا تھا تو میں اٹھتی تھی دودھ پلانے کے لیے، تو کہتے تھے فاطمہ آج تم سونے لوگو، آج میں سویا ہوں تو دودھ پلانے کی بھی ذمہ داری میری ہے. اتنی محبت حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے. لیکن اگر دیکھیں تو پرورش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراشا ہے کہ مدینہ شریف میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت امام حسین، حضرت عمر 7 برس ہے، عمر 7 برس میں بچے کے اوپر کوئی شریعت کے احکامات لاگو نہیں ہوتے، لیکن حضور پرورش کر رہے ہیں. اچانک ایک کھجوریں رکھی ہوئی تھی، صدقے کی کھجوریں تھی. امام علی مقام نے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی. میرے آقا نے روکا اور اپنی انگلی سے وہ حلق میں ڈال کر آپ کو انگلی نکال لی، اور آپ تربیت کر رہے تھے کہ اے میری اہل بیت تم صدقہ کھانے کے لیے نہیں ہو، بلکہ اللہ نے تمہیں ہر چیز کی ناپاکی سے دور رکھا ہے. کہتے 3 دن بھوکے تھے. کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کو تراشا تھا. ایک بار بخار آیا امام علی مقام کو، اور بخار آنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات نے منت مانگی اگر ٹھیک ہو جائیں گے تو میں روزے رکھوں گی. آپ نے روزے رکھے. روزے رکھنے کے بعد امام راضی فرماتے ہیں اس واقعے کو، کہتے ہیں کہ روزہ رکھا، پہلا روزہ رکھا حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے رکھا، امام حسن و حسین نے رکھا. چھوٹے ہیں لیکن روزہ رکھ رہے ہیں.
اور جب افطار کا وقت آیا اور کہا، مولا علی فرماتے ہیں کہ میں کچھ جو لایا تھا کہیں سے، جو لایا تھا اور سوچا تھا کچھ روٹیاں بنوا لوں، کئی دن کا فاقہ تو تھا. کہا صبح جو سحری تھی وہ ایک جو دودھ سے اور کھجور سے کر لی تھی، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے جو لایا تھا اس کی کچھ روٹیاں بنوائی تھی. دیکھا تھا کہ اس انتظار میں تھے، سب دسترخوان میں بیٹھے تھے، حسن و حسین بھی بیٹھے تھے، فاطمہ بھی بیٹھی تھی، اور انتظار کر رہے تھے کب حضرت بلال اذان لگائیں اور ہم افطار کریں. اتنے میں ایک صدا دینے والے نے صدا کی اور کہا، اے محمد کے گھرانے والوں، تمام مدینے کی گلیوں میں گیا ہوں، ہر کسی نے اپنے دروازے بند کر لیے. کسی نے کہا تھا کوئی بھی اس سیدہ کے گھر سے، نبی کی شہزادی کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں لوٹ کے جاتا ہے. میں آیا ہوں، میں یتیم ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، کیا مجھے کھانا کھلائیں گے؟ ادھر حضور علیہ السلام کے شہزادے حضرت حسن و حسین فاطمہ ہیں، مولا علی حسن کو دیکھتے ہیں، امام حسن تمام روٹیاں لاتے ہیں اور اس یتیم کو دیتے ہیں. اگلا دن پھر آیا، فرماتے ہیں کہ پھر روزہ رکھا، دودھ سے اور کھجوریں کھا لی، لیکن پھر وہی وقت آیا، افطار کا وقت آتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ایک کہنے والا، پھر ہم افطار کا وقت تھا، حضرت بلال کی اذان کا انتظار کر رہے تھے کب بلال اذان دیں اور ہم روزہ افطار ہے. ایک آیا کہ میں مسکین ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، کسی سب نے منع کر دیا، لیکن اے علی تیری چوکھٹ سے کبھی کوئی نا امیدی کی حالت میں نہ گیا ہے، وہ بھی روٹیاں اس کو دے دی. تیسرا دن پھر آیا، کہا ہم نے کھجور اور پانی سے افطار کر لیا. تیسرا دن پھر آیا، وہی سحری کھائی، پھر وہی معاملہ آیا. ایک نے کہا دروازے پہ دستک دی. اب میں یہ کہہ رہا ہوں جب دو دن ہو گئے تھے اور حضرت امام حسن اور امام حسین نے اپنی روٹیاں ایک سائل کو دے دی تھی، اب تیسرا دن تھا تو خود دیکھ رہے ہوں کہ کہیں کوئی سائل آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، انتظار کر رہے تھے. آیا اور کہا میں قیدی ہوں، آج ہی قید سے رہا کیا گیا، مجھے کھانا چاہیے. کھانا کھایا، کھانا دے دیجئے. تمام کھانا امام علی مقام حسن حسین لا کر اس قیدی کو دیتے. 3 دن تک بھوکے رہے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا مولا کائنات اور حسن حسین، تو حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں نے نبی کو بتایا نہیں تھا. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، اے علی تیرے عمل سے اور فاطمہ اور حسن و حسین کے عمل اللہ کو بھی پسند آیا اور اللہ کے محبوب مصطفیٰ کو بھی پسند آیا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ ایک تربیت کر رہے تھے کہ 3 دن تک انہیں بھوکا رکھ رہے تھے. میں کہتا ہوں اکثر کہ سنو، واقعہ کربلا کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ امت کے لیے سبق تھا کہ دیکھو کہ خود تو کھاتے نہیں، دوسروں کو کھلا دیتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ہیں. ایک بار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان دیکھیں کہ آپ جو ہے روٹی کو پانی میں بھگو کے کھا رہے تھے. ایک مانگنے والا آیا اور کہا مجھے کھانا چاہیے. کسی نے کہا ایک کھانا دے دو. کہا کھانا چاہیے. کہا اگر یہ کھانا ہے تو یہی بیٹھ جا، اگر یہی کھانا ہے تو یہی بیٹھ جا، اگر اچھا کھانا ہے تو سامنے والے گھر میں چلا جا. وہ گیا، وہ سامنے والے گھر میں گیا، آواز دی، اندر سے آواز آئی، من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا ہے؟ حضرت سائل نے کہا روٹی چاہیے، کھانا چاہیے. حضرت امام حسین آئے، اس نے اچھا کھانا اس کے دسترخوان پر سجایا. اس نے پیٹ بھر کے کھایا. اس نے کہا میں نے تو پیٹ بھر کے کھا لیا ہے، ایک کھانا میں لے کر جانا چاہتا ہوں. کہا کس کا لینا چاہتا؟ کہ وہ سامنے جو بزرگ بیٹھے ہیں نا، وہ روٹیاں پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے، ایک خوراک ان کی لے جانا چاہتا ہوں. حضرت امام حسین مسکراتے ہیں کہ جانتا ہے وہ کون ہے؟ کہا نہیں جانتا. کہا وہی تو میرا بابا علی ہے، کہ خود تو کھاتے نہیں، دوسروں کو کھلا دیتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. آج اہل بیت کی محبت کو، آج اہل بیت اطہار کی محبت کو آج کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت سے شیعہ کرتے ہیں. نہیں، شیعہ تو اہل بیت کی محبت کرتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو نبی کا عاشق کرتا ہے. جو سنی صحیح العقیدہ ہوتا ہے وہ امام حسین سے محبت بھی کرتا ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کے دلوں میں میرے امام کی محبت پیوست بھی کرتا ہے. لیکن حضرات آج کا ماحول کچھ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں کچھ رافضیت پھیلانے کے لیے، جو رافضیوں کے
پلان کو فروغ دینے کے لیے جٹ گئے ہیں اور نبی اور آل نبی کی محبت کی آڑ میں رافضیت کو فروغ دے رہے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اہل بیت۔ قرآن کو کیوں چھوڑا اور اہل بیت کو کیوں چھوڑا؟ دو بھاری چیزیں کیوں کہا؟ کسی نے کہا تھا، شارحین لکھتے ہیں، کہا اگر تھیوری دیکھنی ہو تو قرآن دیکھ لینا، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہو تو نبی اور آل نبی کے کردار کو دیکھ لینا، امام حسن و حسین کے کردار کو دیکھ لینا کہ 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے، نہ کوئی شکوہ کیا نہ شکایت کی، بلکہ یہی کہتے رہے، نہ حزن اچھا ہے نہ ملال اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ محترم حضرات، نبی اور آل نبی کی محبت ہی ہمارا عین ایمان ہے۔ جب تک انسان کے دل میں نبی اور آل نبی کی محبت نہیں ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن انفارچونیٹلی امام حسین علیہ السلام کی محبت کا دعوت تو کچھ لوگ کرتے ہیں، اور وہ لوگ میں بڑے منبر رسول سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، لیکن وہ رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے ڈھول تاشے اس حالت میں ڈھول بجاتے رہے ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ وہ نماز فجر پڑھیں گے، کہ امام حسین کا آپ کو پریکٹیکل کر کے میرے امام نے بتا دیا، کہا کہ نماز کسی حال میں مت چھوڑو، چاہے سفر میں ہو جب بھی پڑھو، حضر میں ہو جب بھی پڑھو، تیروں کے سائے میں ہو جب بھی پڑھو، جب تم اپنا سر رب کے حضور رکھ دو گے تمہارا رب بھی راضی ہوگا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ محترم بزرگوں، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کچھ لوگ، کچھ مولوی، نام نہاد مولوی، میں تو مولوی کہتا بھی نہیں، ان کو مولوی کی ڈیفینیشن ان پر صادق نہیں آتی ہے۔ ابھی میں نے دیکھا تھا کچھ دن پہلے ایک کلپ آئی اور انہوں نے اہل بیت کی آڑ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، صحابہ اکرام کی شان میں کھلی گستاخیاں کی۔ سنیں، کچھ لوگ حوالہ دیتے ہیں اور وہ کہیں اور سے نہیں آئی تھی، وہ ویڈیو کہاں سے آئی تھی؟ اجمیر معلیٰ سے آئی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو اجمیر ہے۔ میں نے کہا سن، جب صحابی کا بیٹا غدار یزید ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو، کسی بھی خانقاہ سے ہو، اگر وہ شریعت مصطفیٰ کا پابند ہے اور اہل بیت اطہار سے محبت اور صحابہ اکرام کو اپنے آنکھوں پر بٹھاتا ہے تو وہ ہمارے لیے لائق تعظیم و تکریم ہے۔ اگر کوئی بھی کسی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، قسم خدا کی وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ نبی صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی اقتداء کر لو ہدایت پالو گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور صحابہ سے محبت دیکھو، صحابہ سے محبت دیکھو، کیا محبت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیا وہ واقعہ یاد نہیں ہے کہ زمانہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہہ دیا تھا، میرے امام نے کیا کہا تھا کہ تمہارے بابا میرے نانا کے گھر کے نوکر ہیں، تمہارے بابا ہمارے گھر کے نوکر ہیں، غلام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر دوڑتے ہوئے گئے تھے اور حضرت عمر سے کہنے لگے تھے کہ ابا جان، حسین نے آج ایسے کہا ہے، تو میرے حضرت امام حسین نے آج ایسا کہا ہے، تو اب آپ کے بارے میں تو وہ سمجھ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کیا بیٹا کا واقعی حسین نے آج ایسا بولا ہے؟ کہا بابا جان آج واقعی میں ایسا بولا۔ کہا جاؤ، سچ میں ایسا بولا۔ عبداللہ ابن عمر بولے کہ آج میرے والد کو غصہ آ جائے گا، میرے والد کو غصہ آ جائے گا، کچھ ایکشن لیں گے۔ کہا بیٹا ایک کام کرنا، کہا ایک کام کرو گے؟ کہا کیا کرو گے؟ جو حسین نے کہا ہے نا، جو حسین نے کہا ہے کہ تمہارے بابا ہمارے در کے غلام ہے، اسے لکھوا لو۔ وہ کہا نا شہزادے اسے ذرا لکھ کے تو دے دو، اسے لکھ کے تو دے دو کہ تمہارے بابا ہمارے در کے غلام ہیں۔ تو محبت اہل بیت اور محبت صحابہ اور دونوں کے مابین جو الفت و محبت دیکھی جاتی تھی اسے یہ سنت کہا جاتا ہے۔
اسے ہی اہل سنت کہا جاتا ہے۔ لہذا ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت ہے اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ اکرام کی محبت اور رفعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں کی محبت میں زندگی اور موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔